بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ ایک دن اس نے کسی اور جگہ پر حکومت کرنے والے دوسرے بادشاہ کو ملنے کا ارادہ کیا۔ اس نے سن رکھا تھا کہ وہ بادشاہ بڑا سمجھدار اور اچھے فیصلے کرنے میں مشہور ہے۔ اس نے سوچا چلو اس سے کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ جب وہاں پہنچا تو دوسرے بادشاہ نے بڑے پرجوش طریقے سے اس کا استقبال کیا۔ ایک شاندار ضیافت اس کے لیے تیار کی، مزیدار سے کھانے سے میز سجایا۔ جب بادشاہ کھانا کھانے لگا تو سوپ کی پلیٹ میں مکھی آ کے گر گئی۔ بادشاہ کے چہرے پر ناگواری آ گئی۔ اس نے ملازم کو حکم دیا کہ یہ سوپ لے جاؤ اور میرے لیے نیا سوپ لے کر آؤ۔ اس مکھی نے تو میرا موڈ ہی خراب کر دیا ہے۔ اب جو میزبان بادشاہ تھا یہ سب دیکھ کر بڑے ادب سے عرض کیا، جناب عالی آپ اس بات پہ ناراض نہ ہوں، یہ تو صرف ایک عام سی مکھی ہے، اسے کھانے کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مہمان بادشاہ نے کہا میں ایسی چیزوں کو بالکل بھی برداشت نہیں کرتا، مکھی نے تو میرا سارا موڈ خراب کر دیا ہے، کھانے کا مزہ ہی خراب کر دیا ہے۔ میزبان بادشاہ یہ بات سن کر مسکرایا، جناب اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو ایک اچھی دانائی والی بات بتانا چاہوں گا۔ یہ مکھی نہیں جس نے آپ کا موڈ خراب کیا، بلکہ یہ تو آپ کا ری ایکشن، آپ کا رد عمل ہے جس نے آپ کے موڈ کو بگاڑا ہے۔ آپ کے پاس تو ایک زبردست طاقت ہے کہ آپ اپنے جذبات کو، ایموشنلز کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور آپ اپنی ری ایکٹیو ہو جائیں، آپ کے جذبات آپ کے کنٹرول آپ کرنے لگیں گے۔ ایک چھوٹی سی مکھی ہی ہے جو آپ کو غصہ دلا رہی ہے، تو پھر ہمارا اپنے اوپر کیا کنٹرول ہے؟ اگر مکھی ہمیں غصہ دلا سکتی ہے، اگر ایک مکھی کی وجہ سے ہم ری ایکٹیو ہو جائیں گے، ہمارا موڈ خراب ہو جائے گا، تو ہمارے موڈ کا کنٹرول تو پھر مکھی کے ہاتھ میں آ گیا۔ بادشاہ کو وہ بات بڑی اچھی لگی، اس نے اسے پلے سے باندھ لیا اور اپنی ریاست میں واپس آ گیا۔ اس دن سے ہی اس نے اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرنے پر کام شروع کر دیا۔ اب وہ کوشش کرتا تھا کہ کسی بھی صورتحال میں ری ایکٹ نہ کرے۔ پہلے وہ جن باتوں پہ فوراً غصے میں آ جایا کرتا تھا، وہ سچویشن کو پرسکون طریقے سے سمجھتا، اسے انالائز کرتا، وہ مشکل سے مشکل صورتحال کو بھی بڑے اچھے طریقے سے کنٹرول کر لیتا۔ اس کی فیصلے کرنے کی صلاحیت بھی بہت بہتر ہو گئی تھی۔ دوستو، فوری رد عمل نہ دینے کی صلاحیت ہماری شخصیت کی بہت اہم خوبی ہوتی ہے۔ بہت ساری سچویشنز میں ہم بنا سوچے فوری رد عمل دے دیتے ہیں، جن کے نتائج پھر ہمیں بھگتنے پڑتے ہیں۔ ہماری کسی بھی بات پر فوراً غصے میں آ جانے کی عادت ہمارے تعلقات کو خراب کر دیتی ہے۔ غصے کی وجہ سے ہم صحیح فیصلے نہیں کر پاتے۔ رد عمل نہ دینے کا ریئیکٹ جو ہے وہ دبا کر جذبات ہماری زندگی کا بہت اہم حصہ ہوتے ہیں۔ جذبات جو ہوتے ہیں ان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ ضرورت اس بات کی آتی ہے، اس چیز کی ہوتی ہے کہ ہم فوری طور پر ریئیکٹ نہ کریں۔ فوری طور پر ریئیکٹ کرنے کی بجائے ہم اپنے آپ کو تھوڑا سا وقت دیں، اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے خود کو سوچنے کا موقع دیں اور پھر سوچ سمجھ کر ذمہ داری کے ساتھ اپنے رسپانس دیں۔ جب بھی آپ کے سامنے کوئی ایسی صورتحال آ جائے جو آپ کے غصے یا ناراضگی کے یا جذبات کو ابھارتی ہو، تو تھوڑا رک جائیں، 2 قدم پیچھے ہٹیں، ایک لمبی گہری سانس لیں، ٹھنڈے دماغ سے پوری صورتحال کا دوبارہ جائزہ لیں اور پھر سوچ سمجھ کر ذمہ داری سے فیصلہ کریں۔ شروع میں یہ آپ کے لیے مشکل ہوگا، اپنے جذبات پر قابو پانا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ اب وہ غصہ آئے گا، آپ کو ٹینشن ہوگی، لیکن ہمیشہ یاد رکھیں غصے جو ہے نا وہ عقل کو کھا جاتا ہے۔ غصے میں کیے ہوئے فیصلے پر اکثر پچھتانا پڑتا ہے، لیکن اگر آپ مسلسل پریکٹس کرتے رہیں گے، اپنے جذبات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے، تو آہستہ آہستہ یہ آپ کے لیے آسان ہوتا جائے گا۔ پھر آپ دیکھیے گا کہ لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلقات بھی بہتر ہونے لگیں گے۔ لوگوں کے ساتھ غصہ کرنے، فضول بحث کرنے کی آپ کی عادت ختم ہو جائے گی، آپ کو غصہ نہیں آئے گا، آپ ہمیشہ پرسکون رہیں گے، آپ مشکل سے مشکل صورتحال میں بھی پینک نہیں ہوں گے، آپ کے ہاتھ نہیں پھولیں گے، آپ جذباتی نہیں ہوں گے، بلکہ آپ کے جذبات مکمل طور پر آپ کے کنٹرول میں ہوں گے۔
آپ کا خود پر اعتماد جو ہے اس میں اضافہ ہوگا، آپ کو اندرونی خوشی ملے گی، سکون ملے گا۔ دوستو ہمارے اندر یہ طاقت ہے، یہ صلاحیت ہے کہ ہم اپنے جذبات کو قابو کر سکتے ہیں۔ ہمارا زندگی میں آنے والی سچویشن میں اچانک ہو جانے والے واقعات پر، حالات پر تو کوئی اختیار نہیں ہے، لیکن ان حالات میں ہم نے جو رد عمل کرنا ہے، ریئیکٹ کرنا ہوتا ہے، اس پر ہمارا مکمل اختیار ہوتا ہے۔ دوستو جذبات کے ساتھ رد عمل دینے کی بجائے ہمیشہ دلیل کے ساتھ رد عمل دیں۔ ہمارے اندر یہ طاقت ہوتی ہے کہ ہم چن سکتے ہیں کہ ہم نے کیا فیصلہ کرنا ہے، لیکن اس کے لیے صبر سے کام لینا پڑتا ہے، بڑی پریکٹس کرنی پڑتی ہے۔ دوستو کسی پہ آیا ہوا غصہ تو زیادہ دیر نہیں رہتا، لیکن غصے کے دوران جو ہمارا برا رویہ ہوتا ہے، جو دکھ ہم کسی کو دے جاتے ہیں، اس کا پچھتاوا پھر ساری زندگی ہمیں رہتا ہے۔ اور اپنے دل میں کسی کے لیے غصہ بھر کے رکھنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے زہر تو ہم خود بھی پی رہے ہیں، لیکن گمان یہ کر رہے ہیں کہ اس سے موت کسی دوسرے کی ہوگی۔ وہ جو اپنے آپ کو فتح کر لیتے ہیں، اپنے غصہ، اپنے جذبات پر قابو پانا سیکھ جاتے ہیں، وہ ساتھ میں سے کہیں زیادہ مضبوط اور طاقتور ہو جاتے ہیں، جس سے کئی ہزار جنگیں لڑی جا سکتی ہیں اور جیتی جا سکتی ہیں۔ دوستو انسان کو اپنے غصے کی وجہ سے سزا نہیں ملتی، لیکن انسان کو سزا ہی اس کا غصہ دیتا ہے۔ اگر آپ دوسروں کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو ان کے ساتھ ہمدردی کریں، اچھا سلوک کریں، اور اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو پھر بھی لوگوں کے ساتھ ہمدردی سے پیش آئیں، ان کے دل جوئی کریں، ملک کا خیال رکھیں، آپ کو سچی خوشی ملے گی۔ دوستو آخر میں صرف یہ 3 چیزیں ہی باقی رہتی ہیں، میٹر کرتی ہیں کہ آپ نے لوگوں میں کتنی محبتیں بانٹی، آپ نے کتنی نرم مزاجی اور اخلاق سے زندگی گزاری، اور آپ نے کتنے اچھے طریقے سے لوگوں کی غلطیوں کو نظر انداز کیا۔ آپ نے ان چیزوں میں پڑھنا نہیں ہے، جو غیر ضروری ہیں ان کو نظر انداز کریں، اپنا راستہ چینج کر لیں۔ دوستو آپ کا مائنڈ یہ سب کچھ ہے، آپ جو سوچتے ہیں وہ بن جاتے ہیں۔ اس دنیا میں کچھ کر دکھانے کے لیے سب سے بہترین طریقہ ہے کہ آپ وہ کام کریں جو آپ کو پسند ہے، جس سے آپ پیار کرتے ہیں، جو آپ کرنا چاہتے ہیں، آپ کو اچھا لگ رہا ہے۔ اگر وہ کام آپ ابھی تک نہیں کر پائے تو کوشش کرتے رہیں، تلاش کرتے رہیں، ہمت نہ ہاریں، کوشش کریں۔ آپ کو زندگی ختم تو نہیں ہوئی، اس دنیا میں کوئی ہمارے لیے کچھ کر نہیں سکتا، سوائے ہمارے اس دنیا میں کوئی ہمارا کچھ نہیں کر سکتا۔ ہمیں خود ہی اپنے لیے راستہ تلاش کرنا پڑتا ہے، خود ہی چلنا پڑتا ہے، خود ہی ہر قدم اٹھانا پڑتا ہے۔ اور سب سے کامیابی حاصل کرنے کا مین پروسیجر جو ہے، سب سے مین پوائنٹ جو ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں کے رویوں کو نظر انداز کرنا شروع کر دیں۔ اپنا فیصلہ آپ کریں، سوچ سمجھ کر، پورے سکون کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ فیصلہ کریں تو زندگی آپ کے لیے آسان ہو جائے گی۔